اللہ کریم سب سے بڑا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے محبوب مطلق ہیں۔ ہم اللہ کے بندے ہیں اور رسول کائنات کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا ایک بہت بڑا تعارف ہے۔ عباد الرحمن کہا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، ہمیں کہا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ اللہ کریم نے اعزازات سے نوازا ہے۔ جن لوگوں کے پاس اتنی بڑی نسبتیں ہوں، اتنے بڑے حوالے ہوں، اتنی بڑی طاقتیں ہوں، ان کے پاس ظاہری طور پر اگر لوگوں کا جتھا نہ بھی ہو اور ظاہری طور پر اگر مال و اسباب وقتی طور پر نہ بھی ہوں، اقتدار، عہدہ اور بڑے لمبے چوڑے نعرے ان کے پیچھے نہ بھی لگ رہے ہوں، تو یہ بہت بڑا تعارف نہیں کہ اللہ کے بندے ہیں اور رسول کریم کے غلام ہیں؟ اور کیا یہ تعارف جینے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے اور گردن اٹھا کر جینے کے لیے بہت بڑا تعارف نہیں؟ باوجود اتنے بڑے تعارف کے اگر کوئی بندہ کمزور باتیں کرے، کچی پکی گفتگو کرے اور وہ اپنے آپ کو بار بار مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کرے، وہ بار بار اپنے زخم دکھائے تاکہ وہ قابل رحم قرار پائے، تو یہ باتیں ایک مومن کو، ایک مسلمان کو، اللہ کے ایک بندے کو ذرا زیبا نہیں دیتی، ذرا اچھا نہیں لگتا۔ مسلمان اعصابی طور پر، ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر ایک طاقتور قوم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میدان میں جب انسان اترتا ہے نا، تو اسے ایک بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جیت اور ہار یہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، لیکن جب وہ لڑے تو جیتنے کے لیے لڑے۔ ہمارے ہاں نا بہت سارے لوگ لڑنے سے پہلے ہی ہارے ہوئے ہوتے ہیں، میدان میں نکلنے سے پہلے ہی وہ کمزور باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ابھی سفر شروع نہیں ہوتا وہ کہہ دیتے ہیں نہیں جناب آپ کی بات تو ٹھیک ہے پر کیسے ہوگا، کیوں کر ہوگا، لوگ تو آج کل چلتے ہی نہیں، بڑے مسئلے خراب ہیں۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی باتیں سن کر بندے بیک گیئر لگا لیتے ہیں، اور میں نے دیکھا باتیں کرنے والے وہیں رہتے ہیں اور کام کرنے والے کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں۔ یہ یقینی نہیں کہ جیتیں گے، لیکن جب میدان میں اترے نا تو پھر ہمیشہ جیتنے کے لیے اترے۔ کوشش کریں کہ میں نے اس انداز میں نکلنا ہے کہ میں نے نہ جیتنا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کسی بندے نے پوچھا حضور آپ ہر میدان میں کامیاب کیوں رہتے ہیں؟ فرمانے لگے جیت ہار تو رب کریم کے دست قدرت میں ہے، لیکن جب میں اترتا ہوں نا میدان میں تو میں دشمن دیکھ کے پہلے ہی فیصلہ کر لیتا ہوں کہ میں نے اس کے پیٹ میں خنجر مارنا ہے کہ گلے پہ، میں جیتنے کے لیے میدان میں اترتا ہوں۔ تو آپ دیکھ لینا دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ کیوں کہ کہتے ہیں میں ذہن بنا لیتا ہوں کہ میں اسے کاٹ کے لاؤں گا، میں ڈرتا اور سہمتا ہوا میدان میں نہیں اترتا۔ ذہن ہوتا ہے کہ آج لڑوں گا تو جیتوں گا، آج میں دیکھیں میں کیا کرتا ہوں۔ حوصلہ نہیں پیدا کر پا رہے بچوں میں، کچھ بچے بھی اللہ خیر کرے عزم و ہمت والے لوگوں کے پاس بیٹھتے نہیں، اور دوسرا ہم اپنے بچوں کا کسی کو آئیڈیل بھی نہیں بننے دیتے۔ بچے کسی کا نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پتر چھاڑ پرا، یہ دور ہی نہیں ہے۔ ہم کوئی ایسا ذوق، کوئی مزاج، کوئی طبیعت پیدا ہی نہیں ہونے دیتے کچھ۔ اور ہر وقت کی جدائی، ہر وقت کی، یعنی بیٹھے بیٹھے نا حضور کے وصال کے بعد بیٹھے بیٹھے حضرت صدیق اکبر اٹھ کے نا تو ایک رستے پہ چلنا شروع ہو گئے۔ کسی نے پوچھا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے یار ایک دن نا
محبوب 2-3 दिन کے لیے کہیں گئے تھے, اس رستے واپس آئے تھے. جنہوں دے دل بر جانی وچھڑن کون روے پھر تھوڑا, اے سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام وچھوڑا. پریشان ہوں تو دل کر رہا ہے پتہ نہیں یہاں سے آ نہ جائیں. اتنا زیادہ محبوب کی غلامی اور نبی پاک کی محبت کا ذوق, لیکن اعصابی طور پر مضبوط کتنے تھے. حضور کے وصال کے بعد جس بندے نے اپنے پروں کے نیچے پوری امت کو سنبھال لیا ہے نا, اس کا نام بھی ابو بکر صدیق ہی ہے. ایسے ایسے سنبھال لیا, سنبھال, دکھ سب سے زیادہ لیکن سنبھالا. کوئی زکوٰۃ کا منکر پیدا ہو رہا ہے, کوئی ختم نبوت پہ حملہ کر رہا ہے, کوئی کچھ ہو رہا ہے, کوئی کچھ ہو رہا ہے. ابو بکر صدیق نے فرمایا سارے لشکر روانہ کرو, جہاں جہاں حضور نے فرمایا تھا جہاد کرو. فرمایا جو ایک رسی بھی زکوٰۃ کی نہیں دے گا وصول کریں گے. لوگوں نے کہا حضور حالات بڑے اور طرح کے ہیں, کیسے کام چلے گا. حضرت عمر جیسے دلیر بندے بھی کہنے لگے جناب یہ نظام کیسے چلے گا. تو ابو بکر صدیق فرمانے لگے عمر تجھے تیری ماں روئے, تو بڑے مضبوط مزاج کا تھا, یہ مجھے کیا پیغام دے رہا ہے. فرمایا عمر یاد رکھ اگر میں مدینہ منورہ میں اکیلا بھی رہ گیا اور جنگل کے درندے میرا آ کے گوشت بھی نوچ کے لے گئے تو پھر بھی میں ان اصولوں پر کھڑا رہوں گا جن اصولوں پر مدینے والے رسول نے مجھے کھڑا کیا ہے. ذرا گنجائش نہیں. ہم یہاں سے مضبوط لوگ ہیں, یہاں سے ذہنی بلندی, ذہنی پختگی, یہ حسن ہے زندگی کا. یہ کیا بات ہوئی, پرسوں فیصلہ کوئی اور تھا, سویرے پروگرام کوئی اور بن گیا, کل فلانے کا مرید تھا, آج مجھے فیض نہیں ملا ادھر جا رہا ہوں, پرسوں فلانے کو استاد بنا بیٹھا تھا, آج میرا پروگرام بدل گیا ہے, کل میری سوچیں اور تھی, آج میری سوچیں اور ہیں. جو قوم ساری زندگی تعین ہی نہ کرے وہ کام کیسے کرے گی, جو رستے کا آغاز ہی نہ کرے وہ منزل پر کیسے پہنچے گی. تو کمزور باتوں سے نکلے, بزدلانہ سوچوں سے باہر آئیں, طے کریں زندگی میں یہ کچھ ہم نے کرنا ہے. میں نے کہا ہے نکلے میدان میں جیتنے کے لیے, پھر رب کی مرضی ہے, پھر اللہ کی مرضی ہے. ساری زندگی صحابہ پر قرض رہا, قرضے بھی رہے, خدمتیں بھی ہوتی رہی, جہاد بھی ہوتے رہے, ڈیوٹیاں بھی ہوتی رہی, سارے کام ہی ہوتے رہے. ہمارا یہ مزاج ہے ایک دو کھا گیا ہے ساری خوشیاں ہی گئیں, بس سارا کچھ ختم کر بیٹھتے ہیں. تو تھوڑی سی نا مضبوط دیکھیں. اچھا یہ حضرت ابو بکر کا حال ہے, تو جناب عمر کی کیفیت کیا ہے. کلمہ پڑھتے ہی حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ جب آپ سچے, قرآن سچا, اسلام سچا, تو چھپ کے نماز پڑھنے کا کیا مطلب ہے. فرمایا ابھی تعداد ہی کوئی نہیں, 40 تو مسلمان ہیں. عرض کی حضور مہربانی کریں نا آپ صرف اجازت دیں. 20 لوگوں کی صفیں بنا دی گئیں, ایک صف کے آگے حضرت عمر ہیں, ایک صف کے آگے حضرت امیر حمزہ ہیں. جناب عمر کہنے لگے چونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو لہذا نماز بھی آج اللہ کے گھر میں پڑھی جائے گی. حضرت عمر بیت اللہ شریف کے بیچ کھڑے ہو کے نعرہ لگاتے ہیں, فرماتے ہیں میں عمر ہوں, تم مجھے بھی جانتے ہو, میرے باپ کو بھی جانتے ہو, تم میرا قبیلہ بھی جانتے ہو, میں نے پڑھ لیا ہے محبوب کا کلمہ. اب جس نے بچے یتیم کرانے ہو اور اپنی بیوی بیوہ کرانی ہو وہ آئے اور مجھے روکے. یہ محبوب اللہ کے ہیں اور گھر بھی اللہ کا ہے, تو نماز بھی آج اللہ کے گھر میں پڑھی جائے گی. جب تک انسان یہاں سے طاقتور نہیں ہوتا, پھر بامان وہ قوم ہے جو مرعوب نہیں ہوتی, یہ روب دکھاتی ہے, روب. ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کے اکابرین سوئے بھی ہوتے تھے نا, سوئے ہوتے تھے حضرت عمر, لیکن ان کو سوئے ہوئے دیکھ کر بھی لوگ کانپا کرتے تھے, اس لیے کہ شیر تو شیر ہی ہوتا ہے نا, وہ سویا ہو تو پھر بھی شیر ہی. تو میں کچھ عرصے سے اس کمی کو بڑی شدت سے محسوس کرتا ہوں کہ لوگ, یعنی کوئی شخص بھی ملتا ہے تو وہ اس لہجے میں بات کرتا ہے کہ اسے مظلوم مان لیا جائے, قابل رحم مان لیا جائے, اس کی مدد کی جائے, اس پر توجہ کی جائے.
یہ مسلمان کی شان نہیں. آپ سورہ بقرہ پڑھیں گے تو قرآن مجید اصحاب صفہ کی شان بیان کرتا ہے کہ انہیں بڑی حاجت ہے، بڑے ضرورت مند ہیں. وہ لوگ تھے جو کئی دنوں تک روٹی نہیں کھاتے تھے، لیکن رب فرماتا ہے کہ میرے محبوب کے مدرسے کے ان طالب علموں کو جو دیکھے گا اسے محسوس ہوگا کہ یہ تو بڑے امیر لوگ ہیں. کیوں محسوس ہوگا؟ لا یسألون الناس الحافا، یہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، کشکول طلب نہیں دراز کرتے، یہ اپنے پردے کو قائم رکھتے ہیں. خودداری، عزت نفس، وقار، خودی. ہمارے ہاں تیزی سے ان چیزوں کا آج جو ہے وہ یوں محسوس ہوتا جیسے قحط ہو گیا ہے. اللہ ماشاءاللہ، آپ کے زخم دکھانے سے کوئی بھی آپ کا زخم نہیں بھرے گا. بلکہ میں نے تو یہ دیکھا ہے اپنی زندگی میں کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں اے بیٹا، نماز قائم کرنا، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور جب مصیبت پہنچے تو صبر کرنا، ادھر ادھر رونا دھونا نہ کرنا. نماز پڑھنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، اور اگر کوئی مصیبت پہنچے تو اس پر صبر کرنا. کتنے کام ہو گئے؟ 4. ایک نماز پڑھنی ہے، ایک بھلائی کا حکم دینا ہے لوگوں کو، ایک برائی سے، اور اگر کوئی مشکل آئے تو کیا کرنا ہے؟ ان ذالک من عزم الامور. فرمایا بیٹا یہ بڑی ہمت والے کام ہیں، ہمت والے کام کرنا، ہمت والے. طاقتیں اپنی قائم رکھنا، کمزور نہ پڑنا، لوگ تمہارے آنسو نہ دیکھیں، کوئی تمہیں تڑپتا نہ دیکھے. چھوٹا چھوٹا زخم لے کر لوگ سگنل پہ کھڑے، چھوٹی چھوٹی مجبوریاں لے کر لوگ مانگنے کے لیے دروازوں پر کھڑے ہیں. امت مسلمہ کا یہ مزاج نہیں، یہ وقار نہیں، یہ انداز نہیں. ہم تو بانٹنے والے لوگ ہیں. چلے مشکل آ جاتی ہے، زندگی میں ضروریات پڑ جاتی ہیں، قرضہ صحابہ بھی لے لیا کرتے تھے، لیکن یہ جو لہجے آج ہم نے اختیار کر لیے، کمزور ہو جانا، کچا پڑ جانا، غریبی کا رونا، یہ انداز اہل ایمان کا. بچوں کو طاقتور ہونا چاہیے. میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نا ارشاد فرمایا، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ کمزور ہے تو وہ ناپسندیدہ ہے. یہ نہیں فرمایا کہ جو بزدل ہے تو وہ بڑا کوئی کٹا ہوا آدمی ہے. لیکن حضور فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، حضور فرمانے لگے طاقتور مسلمان نا اللہ کی نظر میں بزدل مسلمان سے زیادہ پیارا ہے. طاقتور ہے نا، اس کی شان زیادہ ہے. یہ جو با ہمت ہے، با حوصلہ ہے، جس کے اعصاب مضبوط ہیں، یہ رب کریم کی بارگاہ میں باوقار ہے. اللہ کے حضور اس کی قدر ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو دعائیں سکھایا کرتے تھے، اور تعلیم امت کے لیے خود بھی حضور وہ دعا فرمایا کرتے تھے. کہتے تھے اے اللہ بزدلی سے بچا، کنجوسی سے بچا، اے اللہ اس بڑھاپے سے بچا جو انسان کو بڑا پریشان کر دے. حضور دعائیں مانگا کرتے تھے. دیکھیں بیمار انسان ہو جاتا ہے، اگر وہ سوچے نا رب کی طرف سے ہے تو پھر بیماری کا لوگ بڑا مزہ لیتے ہیں. کیونکہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو نفسانی خواہشات ساری ختم ہو جاتی ہیں. اور میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو وجد میں لے آتی ہیں بندے کو، اگر وہ غور کرے تو. آپ یہ حدیث پاک سنیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا بیمار کے ساتھ ضد نہ کرو کہ ضرور کھا، ضد نہ کرو، اس لیے کہ اللہ اسے کھلا بھی دیتا ہے، پلا بھی دیتا ہے. اب جب کسی کو پتا چلے کہ میں بیمار ہوں تو رب مجھے کھلا پلا رہا ہے تو مجھے بتائیے بیماری کتنی پیاری لگے گی، بیماری میں کتنا سرور آئے گا. پھر تو انسان ہمیشہ چاہے گا کہ مجھے وہ چیزیں ملیں جو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے قریب کر دیں.
दूसरा तई सैयदना उस्मान गनी की, मैं पहला वहां उन्हां रिंदा तो जिन्हें खुली बगावत की है, पूरा कबीला और तरफ है, उस्मान तेरे घर में माल है, दौलत है, वजादारी है, लोग सारे क्या करेंगे, वालिद मुखालिफ, चचा मुखालिफ। हजरत उस्मान गनी जैसे आदमी को पकड़ के बांध दिया गया घर में। पर उस्मान गनी कहने लगे मैं उन बुज़दिलों में से नहीं हूं जो मोहब्बत भी करें और इजहार भी ना कर सके, जो दावा भी करे और फिर उनके अंदर ताकत इजहार भी ना हो। फरमाया तुम जितना बांध सकते हो बांध लो, तुम अपनी दौलतें, हुकूमतें और अपना जाहो जलाल संभाल के रखो, हमने तो गुलामी का फैसला कर लिया है। और फिर की गुलामी उन्होंने। और जहां तक बात है शेर खुदा हजरत अलीउल मुर्तजा की, हजरत अलीउल मुर्तजा शेर खुदा का तो ये हाल था कि सारी जिंदगी मैदान में रहे। एक दिन हुजूर ने सिर्फ फरमाया कि आज आपको नहीं लेके जाना, आप थोड़ा ना मेरे नायब बनकर, हुजूर किसी ना किसी को नायब बना के मदीने में छोड़ के जाए, एक दिन सिर्फ कहा नहीं लेके जाना। तो हजरत मौला अली रोने लगे, कहने लगे हुजूर मैं बच्चों के बीच रहूं, औरतों के बीच रहूं, मेरी तलवार को जंग लग जाएगा। हुजूर मुझे तो घोड़े पे बैठना पसंद है। अच्छा मैं आपको एक और बात भी अर्ज करूं, पहले भी मैंने कहा था फिर कहता हूं, कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं बहादुर नहीं होते। हजरत अली के इल्म का भी कमाल उरूज पे और बहादुरी भी पूरे उरूज पे। जिंदगी ना बहादुर लोगों की होती है। ये शहाबुद्दीन गौरी लेटे हैं यहां सुहावा में, तो किसी ने पूछा उनसे कि यार आप कहां रहते हैं? कहने लगे मैं घोड़े की पुश्त पे होता हूं। हमारे बच्चे बड़ी सोहनी फोटो बनाते हैं, इनसे पूछें आजकल आप क्या करते हैं तो कहते हैं मोबाइल चलाते हैं। आप क्या करते हैं? फोटो खींचते हैं। आप क्या करते हैं? कहते हैं वो ना मुझे ऐसा ऐसा अजीब मसला है मोबाइल का कि बच्चों की ना मतलब मैं कई दफा सोचता हूं कि अगर इन्हें कुछ 4 घंटे मोबाइल से अलहदा रहना पड़ा ना तो हो सकता है कि इनको डॉक्टर को भी दिखाना पड़ जाए, इतनी बुरी हालत हो गई। मुझे ढेर सारे दोस्त कहते हैं जी आप टेलीफोन पे मिलते नहीं। मैंने कहा मैं पहले मिला करता था जब तक लोगों की जेब में मोबाइल था, जब से लोगों ने हाथ में पकड़ लिया ना तो फिर तो एक एक दिन में 100 नंबर मिलता है, तो फिर आप कैसे मोबाइल पे रहेंगे? फिर तो एक ही काम है, या फोन सुनेंगे या कोई और काम करेंगे। तो थोड़ी सी हिम्मत वाली जिंदगी गुजारें। बुज़दिलाना बातें, कमजोर बातें हमारे बच्चों को भी कमजोर कर देंगी। ये कुछ नहीं कर सकेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब अल्लाह ताला ने जमीन को पैदा किया तो जमीन हिलने लगी, तो अल्लाह ने पहाड़ों को मीखे बनाकर, किले बनाकर जमीन में लगा दिया तो जमीन ठहर गई। फरिश्ते फौरन अर्ज गुजार हुए कि मालिक तेरी सबसे ताकतवर मखलूक ये पहाड़ है? फरमाया नहीं, लोहा जो है ना वो पहाड़ों से भी ताकतवर है, क्योंकि लोहा पहाड़ को काट देता है। या अल्लाह फिर लोहा सबसे ताकतवर है? फरमाया नहीं, आग इससे भी ताकतवर है। क्या आग सबसे ताकतवर है? तो फरमाया नहीं, पानी भी है। क्या पानी ताकतवर है? फरमाया हवा भी है, जो पानी का रुख फेर देती है। मुसलमानों खुदारा इससे बड़ा ज़ौक नहीं मिलेगा। मैं ताकतवर होने का तरीका बता रहा हूं। हमारे यहां लोग समझते हैं कि मैं बोलता ज्यादा हूं इसलिए मैं ताकतवर हूं, मेरे पास असला ज्यादा इसलिए मैं ये देखो हुजूर ने बताया ताकतवर कौन होता है। या रसूलल्लाह पत्थर पहाड़ ताकतवर है? तो फरमाया नहीं, उन पर तो लोहा है, लोहा ताकतवर है। नहीं, उस पर तो आग है, आग ताकतवर है। नहीं, उस पर तो पानी है, पानी ताकतवर, उस पर तो हवा है। तो हुजूर फिर मेहरबानी करें बताएं ताकतवर कौन है? तो ये देखो ना, ये याद रखो ना, ये कायनात के सबसे बड़े हिकमत वाले महबूब की बात याद रखो ना। हुजूर फरमाने लगे सबसे ज्यादा ताकतवर वो मोमिन है जो सीधे हाथ से सदका देता है और दूसरे को पता भी नहीं लगने देता। इस हाथ से सदका दिया और इस हाथ को पता, जिसमें ये अखलाकी ताकत आ जाए ना कि अल्लाह के रास्ते में देखकर फिर उसे छुपाना आ जाए, वो बड़ा ताकतवर आदमी है। ये सबसे बड़ा ताकतवर है
جس نے اپنے رب سے راز نیاز شروع کر لیے. اللہ کے راستے میں دیتا ہے پھر کسی کو خبر ہو. یہ کون سی طاقت ہے؟ یہ روحانی طاقت ہے، یہ اخلاقی طاقت ہے، یہ کردار کی طاقت، یہ سوچوں کی طاقت ہے، یہ آپ کے مزاج کے بلند ہونے کی طاقت ہے. لیکن اگر مسجد میں ٹائلیں لگوا کر بھی ایک ٹائل پہ نام لکھوا لیا ہے، اگر کہیں تعاون کر کے بھی کہا میرا ذکر کرو، کوئی خدمت کر کے کہا میرا نام لو، پھر آپ کمزور ہیں، پھر آپ طاقتور نہیں ہیں، پھر آپ نے بزدلوں جیسا کام کیا، پھر آپ نے وہ رنگ اختیار کیا ہے جو شاید آپ کو ذہنی طور پر بڑی کوفت میں مبتلا کر دے. تو اعصابی طاقت، اعصابی قوت. آپ دیکھیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے تربیت کی تھی نا. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ تعصب کی اینک نہ کسی نے پہنی ہو، ورنہ کائنات میں عشق کی داستان ختم ہو جاتی ہے جناب صدیق اکبر پر. جو پیار انہوں نے مدینے والے محبوب سے کیا ہے کوئی کر ہی نہیں سکتا. حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مدینہ منورہ میں پیدا ہونے والے سب سے پہلے بچے ہیں. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں، حضور کے پھپھو جناب صفیہ کے پوتے ہیں، اور عشرہ مبشرہ صحابی حضرت زبیر بن عوام ان کے بیٹے. شروع سے ہی بڑے بہادر تھے. ایک دن کچھ بچے گلی میں کھیل رہے تھے تو ایک شخص نے آؤ کے نا چیخ ماری، ڈرایا، سارے بچے بھاگ گئے. جناب عبداللہ ابن زبیر کہنے لگے کیوں بھاگتے ہو؟ اب چیخوں سے بھی ڈرو گے؟ واپس آؤ سارے، میں تمہارا امیر ہوں، آؤ ذرا اس پر حملہ کریں. ہم سارے بھاگے اور یہ اکیلا کھڑا رہے. اس پر حملہ کیا، وہ ڈرانے والا خود ڈر کے بھاگ گیا. تھوڑا سا نا مزاج، ذہن، طبیعت دیکھیں نا. بدتمیزی اور چیز کا نام ہے، لیکن گفتگو کا مضبوط ہونا یہ اور چیز کا نام ہے. بچوں کو جب پوری طرح یہاں تو ہم ان کو اس قدر زیادہ کمروں میں بند رکھتے ہیں کہ جب وہ نکلتے ہیں باغی ہو جاتے ہیں. یہاں پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ پوری طرح دب جاتی ہیں. وہ جو کیفیات ہوتی ہیں جو ایک مردانہ وصف میں ہونی چاہیے ان کے اندر موجود نہیں ہوتی. اقبال کہتے ہیں آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی. اور یہ جو سہمے دوست ہیں نا، بالخصوص غریب طبقے سے، ان سے میں عرض کروں گا کبھی کسی کی گاڑی دیکھ کر مروب نہیں ہونا، کبھی کسی کے مہنگے کپڑوں کے روب میں نہیں آنا، کبھی نہیں. حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے. کبھی کمزور نہ پڑیں اور جگہ جگہ اپنے دکھ بھی نہ بتائیں، جگہ جگہ اپنے دکھ نہ بتائیں. ہمت کریں، ہمت کریں. اور ایک شاعر نے کہا تھا کہ با ہمت لوگ کبھی ہارا نہیں کرتے، یا وہ جیت جاتے ہیں یا کچھ سیکھ جاتے ہیں. وہ نا میدانوں میں رہتے ہیں. کمزور نہ پڑیں. یہ جو اتنا لمبی لسٹ بن گئی ہے نا، اتنی لمبی لسٹ مانگنے والوں کی، اتنا لمبی فہرست ہو گئی ہے ہر سگنل پہ، ہر چوک میں، ہر رش والی جگہ پہ. یہ بتاتی ہے کہ لوگ اس کو آر ہی نہیں سمجھتے، کمزوری نہیں سمجھتے، طاقت والا مزاج. حضرت عمر بہادر تھے تو بہادر لوگوں کو پسند بھی بڑا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن زبیر چھوٹے تھے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اور یہ وہی حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں جو بعد میں امام حسین کے قاتلوں کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اعلانیہ ان لوگوں کا بائیکاٹ بھی کیا اور ان لوگوں کے ساتھ سفارا بھی ہوئے. حضرت عبداللہ ابن زبیر اور فرماتے ہیں کہ میری ماں 90 سال سے زیادہ عمر تھی حضرت اسماء بنت ابی بکر کی. جب میں نے انہیں کہا نا اماں وقت آ گیا شہادت کا، تو میری اماں مجھے کہنے لگی پتر میدان میں رہنا. میدان میں بکرے کو ذبح ہوتے وقت تکلیف ہوتی ہے، جب اس کی کھال اتاری جائے پھر کوئی تکلیف نہیں ہوتی. ایسے ہی کمزور نہ پڑنا. ہمارے ہاں تو لوگ کہتے ہیں نا پتر اندروں کنڈی لے لائے ساڑھی نہیں لڑائی. وہ جب ہمارے گھر آگ آئے گی پھر اسے ہم بند کریں گے، ابھی نہ تو بالکل باہر نہ نکل. کیسے قوم آگے بڑھے گی؟ جرتیں کیسے پیدا ہوں؟ اور جو کچھ کہہ نہیں سکتے وہ منوائیں گے کیسے؟
جو بات کرنے کی طاقت نہیں رکھتے وہ اپنا منوائیں گے کیسے؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوستوں کے ساتھ گلی میں کھیل رہے تھے، جناب عمر فاروق آ گئے. اب حضرت عمر فاروق کا جلال تھا، بچے ان کو دیکھ کے دوڑ گئے. حضرت عبداللہ ابن زبیر کھڑے ہیں. حضرت عمر قریب آئے، کہنے لگے پتر آپ کیوں نہیں دوڑے؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر چھوٹے سے ہیں، کہنے لگے جی کیوں میں دوڑتا، میں نے کوئی جرم کیا ہے؟ کوئی میں نے غلطی کی ہے؟ بھلا کیوں دوڑوں؟ آرام سے کھیل رہے ہیں اور نہ ہم نے کوئی رستہ بند کیا، جگہ ہے، آپ نے گزرنا تو گزر جائیں. چاہیے تھا نا حضرت عمر ناراض ہوتے، پر جناب عمر نے ماتھا چوم لیا. خوانے میں کیا بات ہے بیٹا، ان چیزوں پر ذرا قائم رہنا. کہنے لگے جرم کی ہے، کیا مطلب ہے اس بات کا کہ فلانا ہے تو دوڑ جائے؟ کیوں دوڑیں جی؟ تو ہم نے جو قوم کو سکھانا شروع کیا ہے نا، دیکھیں فقر اور چیز ہے، درویشی اور چیز ہے، سادگی لیکن ظلم سہنا اور چیز ہے. دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. اپنی زندگی میں عزم کو، ہمت کو، نظریے کو بلند کریں، مظلومانہ مزاج نہ پیدا کریں، بلا وجہ دکھ سنا کے اپنے آپ کو کمزور نہ کریں. یاد رکھیں اگر ہم اپنے دکھ کسی کو سنا رہے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا غریب ثابت کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے اس کا برا اثر لے جائیں. خودداری سے جینا سکھائیں، عزت نفس سکھائیں. ہر وقت گھر کے اندر، کلاس کے اندر، اپنے دوستوں کی جمعیت کے اندر کمزور باتیں نہ کریں، رو دھو کے وقت نہ گزاریں. رونے سے بھی رات گزر جاتی ہے، ہنسنے سے بھی رات گزر جاتی ہے، ناشکری سے بھی دن بیت جاتا ہے اور شکر سے بھی. لیکن بس بات اتنی ہے کہ شکر والوں کا ذرا صحیح بیت جاتا ہے، ہنسنے والوں کا ذرا صحیح بیت جاتا ہے. زندگی میں عزم کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، لوگ جس حال میں مرنے کی دعا کرتے ہیں، معاذ اللہ، لوگ جس حال میں مرنے کی دعا کرتے ہیں، ہم نے اس حال میں جینے کی قسم کھائی ہے. اللہ تعالی ہمیں